بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آپ نے ایک مثال بہت دفعہ یا ایک ایسی دینی بات آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے سیکھی ہے یا ہم نے سنی ہے، وہ کئی دفعہ ہمارے موضوع گفتگو ہوتی ہے، اور وہ موضوع گفتگو جو بات ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو کچھ دنوں سے مجھے یہ بات ذرا دل میں آ رہی تھی کہ یار یہ آپ کس طرح موازنہ کر سکتے ہیں اللہ پاک کی رحمت کا 70 ماؤں کے ساتھ یا اس سے زائد کے ساتھ۔ تو یہ بات کچھ مجھے کھٹک رہی تھی، تو اس پر میں نے ریسرچ کیا اور میں نے کہا یہ بات میں آپ سے ضرور شیئر کروں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں کئی جگہ کہا ہے کہ اللہ پاک محبت کرتا ہے انسان سے، تو اس کا ذکر کئی جگہ پر ہے، اور وہ محبت کی جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں از خود اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ذکر کرتے ہیں کہ 70 ماؤں کا، تو قرآن میں یہ بھی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب ہو جاتا ہے کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، تو چاہے وہ ایک ہو یا وہ 70 ہو یا 70,000 ہو، اللہ پاک کا ہمسر کوئی بھی نہیں۔ تو یہ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے یا یہ ایک مثال کوٹ کی جاتی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے، تو میں آپ کو ایسے کئی قصے بتا سکتا ہوں جس میں ماؤں نے اپنے بچوں کو آگ لگا دی، ماؤں نے اپنے بچوں کو زہر پلا دیا، ماؤں نے اپنے بچوں کو دریا میں پھینک دیا، اور ماؤں نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا، ماؤں نے اپنے بچوں کو بیچ دیا۔ تو یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ جو یہ بھی آپ کو یہ مثال دیتا ہے کہ جی 70 ماؤں سے زیادہ پیار، تو ماؤں کی باتیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ میں آپ سے پاکستان سے باہر کی بات نہیں کر رہا، یہ پاکستان کے اندر کے واقعات ہیں جن کا میں تذکرہ آپ سے کر رہا ہوں۔ تو برائے کرم میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس موضوع حدیث یا اس فیبریکیٹڈ بات کے اوپر نہ جائیں، کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری محافل میں ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے، اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارا رب ہے، پیارا رب۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں، یہ مثال دینا ہی غلط ہے، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اللہ پاک کا کوئی ہمسر نہیں، تو آپ کسی سے بھی موازنہ نہیں کر سکتے اللہ پاک کا، تو یہ موازنہ آپ کا غلط ہے۔ تو میرا کام ہے آپ کو وہ دین کی بات پہنچانا جس میں ہماری رہنمائی ہو دین کی طرف، ہم وہ بات سیکھیں جس سے ہمارا دین یا ہمارا اخلاق یا ہماری زندگی بہتر ہو۔ تو میں نے اس لیے آپ سے یہ بات شیئر کی۔ یہ ایک فیبریکیٹڈ حدیث ہے، کیونکہ آج تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی اور اس کا کوئی راوی مجھے نہیں پتا کون ہے، اور اس کے علاوہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اور یہ بھی کئی علماء سے اگر آپ تصدیق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی حدیث نمبر، کوئی بک نمبر ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس بات کو نہ پھیلائیں یا اس بات کا تذکرہ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں جس کی آپ کو تصدیق ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا تصدیق کرنا ضروری ہے کوئی بھی بات آگے بڑھانے سے پہلے۔ اس طرح کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں جس میں ہم نے دین میں وہ باتیں پھیلانے کی کوشش کی ہے یا وہ پھیل چکی ہیں جن کا کوئی سر پیر موجود نہیں ہے۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ سنی سنائی باتوں سے بہتر ہے کہ اس کو پڑھیں، خود ریسرچ کریں، خود پڑھیں، دین کا علم حاصل کریں۔ یہ دنیا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہماری زندگی کا، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ آپ کتنے دن ٹھہرے اس دنیا میں، تو آپ کہیں گے پہلے کہ چند دن، اور اس کے بعد آپ کو ریئلائز ہوگا کہ نہیں، آپ کہیں گے چند سیکنڈز، چند پل۔ تو ان چند پلوں کو اچھے سے گزاریے، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے، فرائض ادا کرتے ہوئے، اور کوئی ایسی بات اگر آپ سے کہے جس کا دین سے تعلق ہو تو اس سے آپ اس کا ریفرنس مانگیں، ریفرنس مانگنے کے بعد آپ اس کی تصدیق کیجئے، اور تصدیق کرنے کے بعد اپنے بچوں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے دوست احباب میں آپ اس بات کو ڈسکلوز کریں۔ اور آپ دیکھیں، زور نہیں دے سکتے، آپ صرف سمجھا سکتے ہیں، آپ کا کام ہوتا ہے صرف بتانا۔ تو میں بھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اور آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کر لیں،
اپنے کسی بھی جاننے والے عالم سے، مولوی سے، مسجد کے مولوی سے، یا جو آپ کے جاننے والے احباب اگر کوئی ہیں موجود جو کہ دین کا علم رکھتے ہیں، اور وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ بول سکتے ہیں، تو ان سے بولیں کہ بھائی لے آئیں ریفرنس، کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کو ریفرنس نمبر نہیں بتاتے اور وہ کہتے ہیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے، تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی بات ہے، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ آپ کو کوئی بھی کیوری ہو آپ مجھ سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دینے کے لیے موجود ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اپنے کسی بھی دوست، اپنے کسی بھی عالم، اپنے کسی بھی مولوی جو آپ کی مسجدوں میں امام ہوتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر میری بات غلط ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ بھئی یہ آپ یہاں غلط کہہ رہے ہیں، یہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ حدیث نمبر ہے، اور تو میں اس کو تصدیق کروں گا اور میں اس کو منع و تسلیم کروں گا۔ لیکن یہ بات فیبریکیٹڈ ہے، یہ میں آپ سے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات فیبریکیٹڈ ہے، یہ ایک موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث کہتا ہے آپ سے کوئی کہ ہے، لیکن یہ حدیث ہے نہیں، اور اگر یہ بات ایسی کی جاتی ہے کہ جی ایک سنہری حروف ہیں، یہ بات ایسے ہے، تو وہ بات ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔